بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں یہ 5 چیزیں ضرور خرید لینا، ورنہ یاد رکھنا تم ہمیشہ غریبی، تنگی اور مفلسی کے جال میں جکڑے رہو گے اور پورا سال ہاتھ ملتے اور پچھتاتے رہو گے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت پیش کرنے جا رہا ہوں جو بظاہر نہایت معمولی لگے گی، لیکن جب آپ اسے پورے دل اور توجہ سے سنو گے تو آپ کا ذہن ٹھہر جائے گا اور آپ خود سے یہ سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنی اہم بات ہم نے اتنے برسوں تک نظر انداز کیوں کر رکھی تھی۔ یہ سننے کے لیے آپ کو صرف کان ہی نہیں بلکہ اپنے دل کے دروازے بھی کھولنے ہوں گے، کیونکہ یہ بات ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کی ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی سنت اور ان کی رحمت بھری تعلیمات کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں کیے گئے نیک اعمال انسان کے دل اور زندگی پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایسی 5 چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جنہیں آپ ضرورت اور اپنی حیثیت کے مطابق خرید سکتے ہیں، لیکن ایک بات پہلے اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسلام میں کوئی ایسا صحیح ثبوت نہیں ملتا کہ ربیع الاول میں کسی خاص چیز کو خریدنا غریبی دور کرنے یا پورے سال کے رزق کی گارنٹی ہے۔ اصل برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور یہ نیک نیت، حلال کمائی، صدقہ، شکر، استغفار اور سنت نبوی پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو کسی انواری دھارمک رسم کے طور پر نہیں بلکہ سادگی، ضرورت، صدقہ اور اچھی نیت کے ساتھ سمجھے۔ محترم ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر ٹھنڈے دل سے سوچیے، آپ کی زندگی میں ربیع الاول کا مبارک مہینہ کتنی بار آیا ہوگا۔ اس مہینے میں شاید آپ نے اپنے لیے نئے کپڑے خریدے ہوں، بچوں کے لیے کھلونے خریدے ہوں، گھر کی سجاوٹ پر پیسے خرچ کیے ہوں، مگر ان چیزوں کو شاید کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا کہ اصل برکت کسی خاص سامان میں نہیں ہے بلکہ ہماری نیت اور عمل میں ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو ضرورت مندوں کی مدد، رشتہ داروں کو جوڑنے، گھر والوں کو خوش کرنے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے استعمال کریں تو ہمارے لیے ثواب اور خوشی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ رزق آتا تو ہے مگر کبھی کبھی ٹکتا نہیں ہے، دولت آتی تو ہے مگر فضول خرچی اسے ختم کر دیتی ہے۔ گھر میں سکون کی جگہ بے چینی اور برکت کی جگہ بے اطمینانی محسوس ہوتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ کیا وہ محض عام بازار کی چیزیں ہیں یا ان کے پیچھے کوئی ایسا سندیش چھپا ہے جو ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف لے جا سکتا ہے؟ محترم ناظرین، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری ایک ایک بات کو توجہ سے سنیں اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ رزق کی کنجی کسی سامان میں نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 5 چیزیں خریدنا کوئی دھارمک فرض نہیں ہے اور نہ ہی انہیں خریدنے سے انسان غریبی میں جکڑ جاتا ہے، بلکہ اگر انہیں خریدے تو اچھی نیت کے ساتھ خریدے اور اللہ سے برکت کی دعا کرے۔ جیسے ہی ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا ہے، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے، درود پاک پڑھنے اور صدقہ کرنے
اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ یہی اس مہینے کا اصل پیغام ہے۔ محترم ناظرین، اس مہینے میں ضرورت کی چیزوں کی فہرست میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گڑ کی۔ گڑ بظاہر ایک نہایت سادہ چیز ہے، نہ اس کی کوئی چمچماتی پیکنگ ضروری ہے اور نہ ہی اس کی قیمت اتنی خاص بناتی ہے۔ اگر کوئی شخص گڑ خریدتا ہے، اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ بانٹتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے یا ضرورت مندوں میں صدقہ کرتا ہے تو یہ خوشی اور آپسی محبت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن یہ ماننا صحیح نہیں ہے کہ ربیع الاول میں گڑ خریدنے سے اپنے آپ رزق میں برکت کی کوئی خاص گارنٹی مل جاتی ہے۔ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اور صدقہ، شکر، حلال کمائی اور اچھے عمل اس کے اسباب میں سے ہے۔ گڑ کی مٹھاس ہمیں خوبصورت سبق ضرور دیتی ہے کہ ہماری زبان بھی میٹھی ہونی چاہیے۔ اس طرح گڑ کھانے سے مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اسی طرح ہماری بات چیت میں نرمی، مٹھاس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق جوڑتا ہے اور ضرورت مندوں کو کھلاتا ہے تو وہ ایک نیک کام کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ربیع الاول میں گڑ خریدیں تو اسے اس نیت سے خریدیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور دوسروں کو خوش کرنے کی توفیق دے۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے بلکہ ایک اچھی عادت ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ صرف خریداری کا مہینہ نہیں ہے بلکہ اپنے اخلاق اور اعمال کو دیکھنے کا موقع بھی ہے۔ دوسری چیز ہے سرسوں کا تیل۔ وہ ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والی عام چیز ہے۔ اسے کھانا پکانے یا ضرورت کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی پریوار کی ضرورت ہے تو اسے خریدنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسی خاص دھارمک فضیلت جوڑنا جس کے بارے میں قرآن یا صحیح حدیث میں دلیل نہ ہو، صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہم اسے سادگی اور ضرورت کی چیز کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ گھر میں ماں باپ بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تیل لگاتے ہیں اور اچھی صحت و آرام کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ محبت کا خوبصورت اظہار ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ربیع الاول میں سرسوں کا تیل خریدنے سے گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں گے یا رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اس کے لیے صحیح دلیل ضروری ہے۔ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے یہ سیکھنا چاہیے کہ گھر والوں کے ساتھ رحم اور نرمی کا ویوہار کرے۔ یہی گھر کی اصلی برکت ہے۔ اگر گھر میں لوگ ایک دوسرے کو معاف کریں، نماز کی پابندی کریں، حلال کمائی کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کے حق ادا کریں تو گھر کا ماحول بہتر ہو سکتا ہے۔ اس لیے سرسوں کا تیل خریدے تو ضرورت کے لیے خریدے، اللہ کی نعمت سمجھے اور اس کے استعمال کے ساتھ صحت اور گھر کی خوشحالی کی دعا کرے۔ تیسری چیز کی بات کرتے ہیں مٹی کے دیے کی۔ مٹی کا دیا ہمارے لیے سادگی اور روشنی کی ایک خوبصورت مثال ہو سکتا ہے، لیکن اسے ربیع الاول کی ایک خوبصورت مثال ہو سکتا ہے لیکن اسے ربیع الاول کی خاص دھارمک رسم سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ اسلام میں کسی خاص مہینے میں مٹی کا دیا جلانے کو رزق بڑھانے یا تقدیر بدلنے کا ذریعہ بتانے کے لیے صحیح دلیل چاہیے۔ ہاں، روشنی ہمیں ایک خوبصورت روحانی سبق ضرور دیتی ہے۔ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی کتنی ہی روشنی کیوں نہ ہو، دل کی روشنی اللہ کی ہدایت سے آتی ہے۔ اگر آپ مٹی کا دیا خریدتے ہیں تو اسے سجاوٹ یا سادگی کی یاد کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔
لیکن اسے کسی خاص دھارمک عمل کا درجہ نہ دے۔ اصل روشنی قرآن کی ہدایت، ایمان، نیک عمل اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ملتی ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم گھروں میں مہنگی لائٹ سجاوٹ پر بہت سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنے دلوں کے حالات پر ہم دھیان نہیں دیتے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زبان کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہی، ہماری کمائی حلال ہے یا نہیں، ہم نماز کے کتنے پابند ہیں، اور ہمارے گھر میں غریب رشتہ دار یا پڑوسی ہماری مدد کے منتظر تو نہیں ہیں۔ یہ اصلی روشنی ہے۔ چوتھی چیز ہے سفید کپڑا۔ سفید کپڑا خریدنا اور پہننا اسلام میں جائز ہے، اور سفید کپڑے کی فضیلت کے بارے میں حدیثوں میں بھی مارگدرشن ملتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے پہننے کی ترغیب دی ہے، لیکن یہ کہنا کہ صرف ربیع الاول میں سفید کپڑا خریدنے سے غریبی دور ہو جاتی ہے یا رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کے لیے صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ اس مبارک مہینے میں سفید کپڑا خریدیں تو اسے سنت کی محبت، صفائی اور سادگی کی نیت سے پہن سکتے ہیں۔ سفید کپڑا ہمیں اپنے دل کی صفائی کی طرف بھی دھیان دلا سکتا ہے۔ اس طرح سفید کپڑے پر داغ صاف دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح مومن کو اپنے اندر کے گناہوں اور کمیوں کو پہچاننا چاہیے۔ ہمیں کینہ، حسد، بغض، جھوٹ، غیبت اور تکبر سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ اصلی پاکیزگی ہے۔ اگر سفید کپڑا پہن کر ہم نماز پڑھیں، درود پڑھیں، توبہ کریں اور لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کریں تو یہ ہمارے لیے بہتر عمل ہو سکتا ہے، لیکن کسی خاص خریداری کو تقدیر بدلنے کا ذریعہ سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ پانچویں اور آخری چیز ہے نمک۔ نمک بھی ہمارے گھر کی ایک ضروری چیز ہے۔ اس کے بنا بہت سے کھانے ادھورے لگتے ہیں۔ نمک ہمیں توازن اور کفایت کا ایک اچھا سبق ضرور دیتا ہے۔ اگر نمک بہت زیادہ ہو جائے تو کھانا خراب ہو جاتا ہے، اور بہت کم ہو جائے تو سواد پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں بھی سنتولن ضروری ہے۔ ہمیں نہ فضول خرچی کرنی ہے اور نہ کنجوسی۔ ہمیں اللہ کی دی ہوئی چھوٹی بڑی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ ماننا کہ ربیع الاول میں نمک خریدنا رزق کی حفاظت کا کوئی خاص دھارمک عمل ہے، صحیح دلیل کے بنا نہیں کہا جا سکتا۔ اگر آپ نمک خریدیں تو اسے گھریلو ضرورت کے لیے خریدیں اور استعمال کرتے سمے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں۔ محترم ناظرین، اب ان 5 چیزوں کو ایک بار پھر یاد کر لیجیے: گڑ، سرسوں کا تیل، مٹی کا دیا، سفید کپڑا اور نمک۔ لیکن ان سب کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے، ان میں سے کسی چیز کو ربیع الاول میں خریدنا دھارمک روپ سے ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے خریدنے سے غریبی دور ہونے کی گارنٹی ہے۔ اصل برکت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو حلال کمائی کی کوشش کریں، نماز کی پابندی کریں، استغفار کریں اور صدقہ دیں، رشتہ داروں کے حق ادا کریں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ربیع الاول ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یاد کرنے کا موقع دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو توحید، سچ، امانت داری، رحم دلی، انسان کو اچھے اخلاق والا اور انصاف کرنے والا راستہ دکھایا۔ اگر ہم دعوی عشق رسول کرتے ہیں تو صرف زبان سے دعویٰ کافی نہیں ہے،
ہمیں اپنی زندگی میں ان کی تعلیمات کو لانا ہوگا۔ ہمیں جھوٹ سے بچنا ہوگا، غیبت سے بچنا ہوگا، حسد اور لڑائی جھگڑے سے دور رہنا ہوگا، والدین کی عزت کرنی ہوگی، پڑوسیوں کے حق ادا کرنے ہوں گے، غریبوں کی مدد کرنی ہوگی۔ یہی وہ عمل ہے جن سے انسان کی زندگی میں اصلی برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، ربیع الاول میں اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اسے دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ ضرورت، سادگی اور کسی اچھے مقصد کے لیے خریدے۔ اگر کسی غریب کے گھر راشن پہنچا دے، کسی ضرورت مند بچے کے لیے کپڑا خرید دے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے تو کسی پریشان انسان کی مدد کر دے تو یہ ہمارے لیے کہیں زیادہ خوبصورت کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی خریداری اور ایسے عمل کی توفیق دے جن میں دکھاوا نہیں بلکہ خالص نیت ہو۔ ہمیں رزق کی تلاش میں ہر جائز کوشش کرنے کی توفیق دے اور ہر حرام کمائی سے بچائے۔ اللہ پاک ہمارے گھروں میں سکون، محبت، صحت، حلال رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔